فاسٹ فوڈ انڈسٹری کے سب سے مشہور چہروں میں سے ایک کرنل سینڈرس نے فرائیڈ چکن کو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں عزت بخشنے کا آغاز کیا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی میری ویڈیو کس سے ریلیٹڈ ہے یہ تو آپ کو تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جب سے یہ برانڈ کریش ہٹ ہوا ہے وہ KFC کا مترادف ہے۔ ایک مشہور تاجر اگر کبھی تھا تو کرنل سینڈرس نے ایک ایسی زندگی گزاری جس میں بہت سے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، صرف اس کے سر پر تھا کہ وہ اسے تبدیل کر سکے۔ کرنل سینڈرس 1890 میں پیدا ہوا اور اس نے زندگی میں ایک مشکل آغاز کیا۔ اس نے اپنے والد کو تب کھو دیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا اور اس کی موت کے بعد اس کی والدہ تقریباً بے سہارا رہ گئی تھی۔ اس لیے اس نے ٹماٹر کی ایک مقامی فیکٹری میں لمبے گھنٹے محنت کی اور اپنے پڑوسیوں کے لیے سلائی کی۔ 2 کام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اکثر طویل عرصے تک گھر سے دور رہتی تھیں اور اس کی غیر موجودگی میں 3 بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی، اور اس وقت اس نے تب وہ کھانا پکانا سیکھا اور ایسی مہارتیں چنی جو بعد میں اسے مشہور کر دیں۔ اس نے اپنی پہلی نوکری مقامی فارم پر کام کرتے ہوئے اسکور کی جب وہ صرف 10 سال کا تھا، اور جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے دوبارہ شادی کر لی اور وہ انڈیانا پولس کے باہر مضافاتی علاقوں میں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنے نئے والد سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھا اور 1 سال کے اندر اسے کلارک کاؤنٹی واپس بھیج دیا گیا جہاں سے اس کا خاندان آیا تھا۔ جب وہ 16 سال کا تھا تو اس نے امریکی فوج میں داخلہ لینے کے لیے کم از کم عمر کی شرط کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیدائشی سرٹیفکیٹ جھوٹا بنایا اور اس میں شمولیت اختیار کی۔ لیکن جبکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہارلینڈ نے برسوں کی خدمت کے بعد اپنا کرنل کا درجہ حاصل کیا، یہ صرف جزوی طور پر درست ہے۔ اب شروع ہوتا ہے اس کی ایک ناکامی سے دوسری ناکامی کا سفر۔ بہرحال اس نے ایک واقعاتی زندگی گزاری اور اس نے ایک اسٹریٹ کار کنڈکٹر اور اس طرح کی بہت ساری جابز کی اور جہاں پر اسے ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اس کی زندگی ایک المیہ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے ہر کاروبار میں اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچایا اور ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جسٹس آف پیس کورٹ میں ان کا عہدہ اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب اس پر اپنے ہی موکل کے ساتھ جسمانی زیادتی کا الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد اس کی المناک خاندانی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ملازمتوں میں اس کی بدقسمتی بھی اس کی خاندانی زندگی میں پیروی کرتی نظر آئی۔ اس کی اہلیہ اس کی ملازمت پر نہ ہونے سے خوش نہیں تھی، وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد میں اس نے اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا جو صرف 20 سال کا تھا۔ اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا اور یہ سانحہ ان کی شادی اور خاندانی زندگی کے تابوت میں آخری کیل تھا۔ 1947 میں انہوں نے 40 سال ساتھ رہنے کے بعد ایک دوسرے سے طلاق لے لی۔ 2 سال بعد اس نے کلاڈیا سے شادی کی جس کے ساتھ وہ 1980 میں اپنے انتقال تک ساتھ رہا۔ 1930 میں اس نے کاروبار میں ایک اور شاٹ لیا اور شیل کی تھوڑی سی مدد سے کوربن میں ایک گیس اسٹیشن شروع کیا، اور وہ گیس اسٹیشن پر آنے والے تمام لوگوں کو کھانا پکا کر پورا کرتا اور کچھ اضافی پیسے کما لیتا، لیکن یہ سب بھی اس کے لیے کچھ ہنگامہ خیز نہیں تھا۔ جلد ہی اس کے اور اس کے حریف گیس اسٹیشن کے مالک میٹ کے درمیان پریشانی شروع ہو گئی اور اس اختلاف کی وجہ سے دونوں میں گولیاں فائر ہوئیں، جہاں میٹ نے شیل مینیجر کو مار کر ہلاک کر دیا اور اس خونی واقعے نے سب کو دنگ کر دیا، اور اس واقعے کے چند سال بعد اس نے گیس اسٹیشن کو بند کر دیا اور اپنا پہلا مکمل ریسٹورنٹ قائم کیا۔ اب شروع ہوتا ہے کامیابی کا پہلا ذائقہ۔ اس دوران کے دوران اس نے اپنی مشہور چکن کی ترکیب کو مکمل کرنے پر کام کر رہا تھا۔ پھر 1939 میں اس نے گولڈ مارا۔ اس نے چکن کو پریشر سے پکانے کا ایک ایسا طریقہ ڈھونڈا جو اس کے پکانے کے وقت کو کم کر دے گا اور پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ڈش بنائے گا۔ اس کے ریسٹورنٹ کے کاروبار نے مسلسل کامیابی کا چہرہ دیکھا اور اس کی جیت کا سلسلہ دن بدن گرم ہوتا گیا۔ تاہم حیرت کی بات نہیں کہ حالات مزید خراب ہونے والے تھے۔ 1950 کی دہائی میں بدقسمتی سے 2 دھچکوں نے اس کو تیزی سے مارا اور اس کی نئی کامیابی کو خطرے میں ڈال دیا۔ پہلا دھچکا اس کو اس وقت لگا جب ان کے ریسٹورنٹ کے سامنے ہائی وے جنکشن کو منتقل کر دیا گیا، کیونکہ اس سے بھاری ٹریفک کا خاتمہ ہو گیا جو وہاں سے باقاعدگی سے گزرتی تھی۔ 1956 میں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کا ریسٹورنٹ گندگی میں چھوڑنے والا ہے تو ہارلینڈ نے اپنے ریسٹورنٹ کی جگہ کو نیلام کر دیا۔
جس سے اس کی فروخت میں نقصان تو ہوا لیکن اس کی کفالت کے لیے اس کے پاس کوئی رقم بھی تو نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنی بچت نیلامی سے حاصل ہونے والی رقم اور $105 کے اس کے ماہانہ سوشل سیکیورٹی چیک کو کیش کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کامیابی کے مختصر ذائقے کے بعد اس کو دوبارہ شروع سے آغاز کرنا پڑا۔ بہرحال کاروباری حکمت عملی نے کام کیا۔ 1964 تک ہارلینڈ نے 600 سے زائد آؤٹ لیٹس کو فرینچائز کیا اور ملٹی ملین کاروبارز کا کاروبار بنایا۔ ان ریسٹورنٹ میں اس کی ترکیب کا استعمال کرتے ہوئے چکن فروخت کیا جاتا تھا، لیکن وہاں کوئی KFC موجود نہیں تھا۔ KFC جسے عام طور پر اس کے تاریخی نام کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس عرصہ کے دوران بھی اسے کافی ساری مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اس وقت کے دوران جان وائی براؤن جونیئر اور جیک میسی نامی تیز آنکھوں والے نوجوان وکلا کی ایک جوڑی نے اس کی شاندار ترقی کو دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے کرنل پر، جو کہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، اپنی کمپنی بیچنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت بار اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اس کی چکن کی ترکیب کے ساتھ کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور کینٹکی فرائیڈ چکن کے لیے اعلیٰ ترین معیار کے کنٹرول کو یقینی بنائیں گے۔ آخرکار اس نے اپنی نئی کمپنی کو $2 ملین میں بیچ دیا، لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ نئے مالکان اپنے وعدے کے مطابق اس کی ترکیبیں برقرار رکھیں گے۔ نئے مالکان نے بڑے پیمانے پر اس کے چہرے کو تشہیر کے لیے استعمال کیا اور جلد ہی کنٹکی فرائیڈ چکن کو ہیلبن انکارپوریشن کو فروخت کر دیا۔ اپنی برین چائلڈ کمپنی کھانے کے معیار میں کراؤڈ کو دیکھ کر اس نے کمپنی پر $112 ملین کا مقدمہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مقدمہ عدالت سے باہر طے کیا اور اس کو مبینہ طور پر $1 ملین ملے۔ اس نے کمپنی میں مزید اہم کردار ادا کیا اور اس کے باورچیوں کو اپنی ترکیبیں تیار کرنے کے لیے صحیح طریقے سکھائے۔ 90 سال کی عمر میں ہارلینڈ نمونیا کا شکار ہو گیا۔ اس وقت 48 سے زیادہ ممالک میں تقریباً 6000 KFC ریسٹورنٹ تھے۔ آج 145 ممالک میں KFC کے 25,000 سے زائد مقامات ہیں۔ جب تک تلی ہوئی چکن دنیا بھر کے کھانے پینے والوں کو خوش کرتی ہے، اس کی میراث زندہ رہے گی۔ مختصر اگر بات کی جائے تو KFC کا آغاز ایک شخص کرنل ہارلینڈ سینڈرز 1890 کے خون پسینے اور آنسوؤں سے ہوا۔ 9 سال کی عمر میں پیدا ہوا اور اس نے محض کھانا پکانے کا شوق دریافت کیا۔ ایک ایسا شخص جس نے محنت، ہمت اور خود ارادیت کی قدر کی۔ اس نے 6ٹھی جماعت میں اسکول چھوڑ دیا تاکہ اپنی ماں، بہن اور بھائی کے لیے کچھ پیسے کما سکے، کیونکہ اس کا باپ مر گیا تھا۔ 1952 میں کرنل نے مشہور شخصیت کا درجہ حاصل کیا جب اس نے اپنی مشہور کینٹکی فرائیڈ چکن ترکیب کو 11 جڑی بوٹیوں اور مصالحوں کے مرکب کو باقی امریکہ میں فرینچائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج تک دنیا بھر کے 115 ممالک اور خطوں میں KFC کے 18,000 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں۔ اس نے باضابطہ طور پر KFC شروع کی جب وہ 1930 میں 40 سال کا ہو گیا۔ اس نے کوربن، کینٹکی میں سڑک کے کنارے ایک موٹل خریدا اور اپنے جنوبی طرز کے چکن کی خدمت شروع کی، لیکن کرنل سینڈرز نے 11 جڑی بوٹیوں اور مصالحوں کے انوکھے مرکب کو مکمل نہیں کیا جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں اور 1939 تک زیر فہرست راز ہیں۔ اس کی مزیدار ریسیپی کو 1009 بار ریجیکٹ کیا گیا اور اس کے پاس 1000 سے زائد ریجیکشنز تھے، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں ہار مان چکے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔